سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 83۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 69۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی ہے، موطا جلد 1 صفحہ 22 پر ہے، اور یہ حدیث نسائی میں بھی ہے، نسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے 59، اور ابن حبان میں حدیث نمبر 386۔ اسے امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے اور ابن خزیمہ نے بھی۔ ابن خزیمہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 111 اور ابن حبان میں اس حدیث کا نمبر ہے 119۔ فوائد و مسائل۔ سمندر، دریا اور نہر کا پانی خود پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی، تو اس سے پینا، نہانا، دھونا سب جائز ہے۔ اگر کہیں نجاست پڑی ہو تو وہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ دوسری بات، اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر شکار اپنی موت مر گئی ہو تو وہ بھی حلال ہے، اور پانی پاک رہتا ہے اور مچھلی کی تمام انواع اس میں شامل ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سمندری پانی کا پاک ہونا، اس سے وضو کرنا، اس کو صاف کر کے اپنے استعمال میں لانا صحیح ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو جانور صرف سمندر کے ہیں، یعنی وہ سمندر کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ سب حلال ہیں، یعنی سی فوڈز، چاہے وہ سمندر میں مر جائیں یا نکالنے کے بعد مر جائیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ سمندر میں سفر کرنا جائز ہے۔ اس طرح کی وضاحتیں اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ توہمات میں پڑھ کر سمندر کے سفر میں نہیں جاتے، بہت ساری اقوام ایسی تھیں جو اس کو پاک خیال کرتی تھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم پر واضح فرما دیا، تاکہ ہماری زندگیوں سے دشواریاں ختم ہو جائیں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اللہ کی دی ہوئی آسانیوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں وہ ہدایت دے جو اس کے نزدیک ہدایت ہے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ